بس آج نعوذ باللہ محمد کو قتل کرنا ہے، تو حضرت حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر آج تم جو ہے وہ مکمل ایمان والے ہو۔ اور اسی طرح سورہ واقعہ جو ہے وہ مغرب کے بعد کوئی شخص پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو کبھی بھی کوئی ایسا دن نہیں آئے گا کہ وہ بھوکا جو ہے وہ سو جائے۔ جب تک امام خطبے کے لیے کھڑا نہیں ہوتا وہ فرشتے مستقل نام لکھتے رہتے ہیں، نام لکھتے رہتے ہیں۔ ایسی کیا بات تھی ہمیں بھی
مرتبہ یہی راستہ تھا، آپ علیہ السلام کے ساتھ میں اس سفر میں بھی تھا، تو حضور علیہ السلام جب یہاں پہنچے تو یہاں پہ ایک جو ہے وہ اچھا میں تھوڑی سی غلطی ہو گئی، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہاں اس جگہ پہ تھوڑا سا بیٹھ گئے تھے، تو پھر صحابی نے پوچھا کہ حضور یہاں بیٹھنا کیوں ہوا، یہاں کوئی جھاڑی نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی سہارا نہیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ میں بھی ایک دن اس راستے سے گزر رہا تھا، آپ علیہ السلام میرے ساتھ تھے، تو آپ علیہ السلام نے اس یہاں پہ پہلے ایک درخت تھا جہاں پہ آپ نے آ کے تھوڑی دیر یہاں ٹھہرے تھے، اور مجھے یہ جگہ یاد رہ گئی، اور مجھے آپ علیہ السلام کا وہ عمل اس قدر پسند آیا کہ میں اب اس راستے سے گزر رہا ہوں تو وہ آپ علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنا چاہتا تھا۔ تو لوگ آپ علیہ السلام سے محبت بھی بہت زیادہ کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام کی سنتوں پر بھی عمل بہت زیادہ کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تو آپ علیہ السلام کے فدائی تھے۔ پہلے تو آپ علیہ السلام سے جو ہے وہ اس قدر نفرت اور اس قدر دور رہنا، اور دوسرا جو ہے وہ آپ علیہ السلام کے نعوذ باللہ قتل کی سازشیں کرنا، اور جیسے حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے دوسرا واقعہ کہ وہ اپنے گھر سے ایک مرتبہ نکلے، یہ جب اسلام لانے کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ مجلس میں ہوا کہ بھائی آج کفار کی مجلس میں کہ حضور کو کون قتل کرے گا، حضرت عمر نے کہا کہ بس آج میں ان کی زندگی کو تمام کر دیتا ہوں۔ راستے میں نکلے تو ایک صحابی ملے، عمر کس طرف سفر ہے، کہا کہ بس آج نعوذ باللہ محمد کو قتل کرنا ہے، اور اس کی دعوت اور اس کے لوگوں کو اور اس کے دین کو آج ختم ہی کر دیتا ہوں۔ تو صحابی نے کہا کہ اپنے گھر کے حالات دیکھ لو، اور کہا کہ کیا ہوا، کہا کہ تمہاری بہن مسلمان ہو گئی اور تمہارا بہنوئی بھی مسلمان ہو گیا، تم جو ہے وہ نعوذ باللہ حضور کے قتل کی سازش میں اور اپنی تلوار لے کے جا رہے ہو۔ یہی عمر تھے جب آپ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی، اے مولا کریم ان کو یا ابو جہل کو، ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے سے اسلام کو عزت دے دے، ان دونوں میں سے ایک کے ذریعے اسلام کو عزت دے دے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے دل میں ایمان رکھا تھا، ایمان قبول کیا، تو پھر ایک مرتبہ آپ علیہ السلام سے حضرت عمر کہنے لگے حضور مجھے جو ہے وہ دنیا کے لوگوں سے آپ بہت زیادہ پسند ہیں، میں بہت محبت کر رہا ہوں، اپنے ماں باپ کے علاوہ میں سب سے زیادہ جو ہے وہ محبت آپ سے کرتا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عمر تمہارا ایمان ابھی مکمل نہیں، تمہیں پوری دنیا اور اس سے بھی بڑھ کر اپنی اولاد، اپنے رشتہ دار، یہاں تک کہ اپنے ماں باپ سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں، تو تمہارا ایمان ابھی مکمل نہیں۔ تھوڑی دیر خاموش ہوئے، حضرت عمر نے فوراً کہا کہ حضور اب مجھے اپنے والدین سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے، اور مجھے پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ پسندیدہ شخصیت میری آپ ہے۔ تو حضرت حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر آج تم جو ہے وہ مکمل ایمان والے ہو، تو اس قدر حضور سے محبت کرنا اور حضور علیہ السلام کی سنتوں کو زندہ کرنا، اور صحابی اور اسی طرح صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام جو ہے وہ بہت زیادہ نوافل کا بھی اہتمام کرتے تھے، اور نمازوں کے بعد اسی طرح تہجد کا پڑھنا، اشراق کا پڑھنا، اوابین کا پڑھنا، اور اسی طرح دعاؤں کا اہتمام کرتے رہنا۔ اور بسا اوقات حضور علیہ السلام کبھی کبھار صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کبھی کبھار اس قدر ایک ساتھ روزے رکھا کرتے تھے کہ ہمیں گمان ہوتا تھا کہ اب دوبارہ انہوں نے جو ہے وہ افطار نہیں کرنی کسی دن، اور کبھی انہوں نے آئندہ دنوں میں کبھی روزہ نہیں رکھنا، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ اس قدر افطار ہوتی کہ ہمیں لگتا کہ آپ علیہ السلام اب کبھی روزہ نہیں رکھیں گے۔ اور اسی طرح جب یہ عمل دیکھا کرتے تھے صحابہ اکرام، تو صحابہ اکرام بھی روزوں میں اس قدر کثرت کرتے، اور آپ علیہ السلام نے کسی سے پوچھ لیا تھا کہ آپ اس قدر روزے کیوں رکھتے ہیں، تو پھر کہا کہ حضور آپ بھی روزے بہت زیادہ رکھتے ہیں، تو ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم بھی بہت زیادہ روزے رکھیں۔
اسی طرح نوافل کا اہتمام کرنا اور تہجد کے لیے اٹھنا، یا آپ علیہ السلام کی سنتوں کو اس قدر زندہ کرنا۔ اور جیسے میں نے کہا کہ پہلے جو لوگ آپ علیہ السلام کے قتل کے در پہ تھے، آپ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اس دنیا سے، ان کی شریعت کو اور ان کے اعمال کو، ان کے اصحاب کو ختم کرنا چاہتے تھے، وہی اسلام لانے کے بعد آپ علیہ السلام کے فدائی ہو گئے، آپ علیہ السلام پر جان نثار اور آپ علیہ السلام پر جان قربان کرنے والے لوگ ہو گئے۔ ہمیں بھی موقع ہے، ہم بھی تو آپ علیہ السلام کے جو امتی ہیں، ہم بھی تو آپ علیہ السلام کو آخری نبی مانتے ہیں، ہم بھی جو ہے وہ اس بات کے قائل ہیں کہ ہم بھی حضور کی امت میں سے ہیں، اور اس بات پر ہم بہت فخر بھی کرتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے کہ اسی طرح جو ہے وہ حضرت انبیاء کے بارے میں آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ حضور ہمیں بھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اے مولا کریم ہمیں بھی اس نبی کی جو ہے وہ زندگی میں جو ہے وہ کچھ دن مل جائیں تاکہ ہم ان کو دیکھ بھی سکیں، ان کی شریعت پر عمل بھی کر سکیں۔ لیکن تمام انبیاء میں سے صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اور وہ بہت زیادہ دعا کرتے تھے کہ اے مولا مجھے اپنے محبوب نبی کی امت میں سے بنائیں اور میں ان کی شریعت پر عمل کرنے والا ہو جاؤں اور ان کی شریعت کو زندہ کرنے والا بن جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام میں سے صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، اور آخری وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا اور کہا کہ جب قیامت قریب ہوگی تو میں تمہیں جو ہے وہ آپ علیہ السلام کا امتی بن کر، امتی کی حیثیت سے اس دنیا میں اتاروں گا، اور تم پھر جو ہے وہ جہاد کرنا اور حکمرانی کرنا۔ اس کے بعد جو ہے وہ تمہاری حکمرانی کے بعد کیا ہوگا؟ پھر قیامت بھی قائم ہوگی۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ جو مسنون اعمال ہیں جس کی وجہ سے ہم بسا اوقات غفلت میں ہوتے ہیں، یا تو پتہ نہیں ہوتا یا پتہ ہوتا ہے تو پھر وہ یاد نہیں رہتا، غفلت ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں اس طرف بھی ہماری کبھی کبھار توجہ ہونی چاہیے۔ اسی طرح جیسے آپ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے جب بھی سفر کیا کرتے، جب بھی سواری پر سوار ہوتے تو دعا پڑھتے تھے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ اور اسی طرح کبھی آتا ہے کہ کوئی شخص بیمار ہوتا تو اس کے اوپر جو ہے وہ معوذتین پڑھ کے دم کیا کرتے تھے، اور اسی طرح کسی کے اوپر بخار ہو جاتا تو سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہیں اس کو پڑھ کے اس شخص پر دم کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح بہت سارے جو ہے وہ اعمال ہمیں سنت سے، نبی علیہ السلام کی جو ہے وہ طریقت ہے شریعت سے اس سے ملتے ہیں، لیکن کمی اس بات کی ہے کہ ہم عمل کریں اور ان سنتوں کے بارے میں جانیں، ان سنتوں کا پتہ کریں اور اس قدر محفوظ ہو جائیں گے، اور نبی علیہ السلام کی جب سنتوں پر عمل کرنے والے ہو جائیں گے تو اس قدر محفوظ ہو جائیں گے جیسے کہ وہ یہ تجربہ بھی ہے، مشاہدہ بھی ہے کہ کوئی شخص اگر آپ علیہ السلام کی جو سنت ہے مسواک، اس پر عمل کرتا رہے اور دن میں 5 مرتبہ نماز کے لیے جب آئے اور ہر نماز سے پہلے وضو سے پہلے جو وہ مسواک کر لے، تو مشاہدے سے ثابت ہے جو شخص بھی آپ علیہ السلام کی اس سنت کو، مسواک کی سنت کو زندہ کرنے والا ہوگا، خدا نخواستہ اگر اس کا کہیں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور کہیں جو ہے وہ سواری سے گر کر اس کو چوٹ لگ جاتی ہے، تو مشاہدے سے ثابت ہے کہ کوئی شخص اس سنت کو زندہ کرنے والا ہو، اگر وہ کہیں کسی حادثے میں گر جائے تو اس کی ہڈی کو نقصان کبھی بھی نہیں ہوگا، جسم کے اوپر کوئی اور زخم لگ جائیں گے، کوئی اور جو ہے وہ چوٹیں آ سکتی ہیں، لیکن کسی بھی جسم کی ہڈی کو نقصان نہیں ہوگا۔ یہ واقعتاً مشاہدے سے بھی ثابت ہے۔ یہ جو ہے وہ علماء کرام اس بارے میں اپنے بھی بہت سارے اعمال بتاتے ہیں۔ اور اسی طرح جب سفر کے لیے انسان جائے تو دعاؤں کا کثرت سے اہتمام ہو، استغفار بھی کرتا رہے، اور نکلتے وقت جو ہے وہ اپنے گھر سے نکلے تو دعا پڑھ کے نکلے، گھر میں جب جائے تو دعا پڑھ کے جائے، سفر کے لیے نکلے تو دعا پڑھے، درمیان میں استغفار ہو، درود شریف کی کثرت ہو، اور اسی طرح جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سورہ یاسین ہے، دن
دن کے شروع میں، اور اس کے بعد پھر سورہ واقعہ ہے مغرب کے بعد، رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک کا اہتمام ہو۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ہمیں بظاہر ایسا لگتا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص دن کے شروع میں جو ہے وہ سورہ یاسین کا اہتمام کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں برکتیں لائیں گے، اور اسی طرح سورہ واقعہ جو ہے وہ مغرب کے بعد کوئی شخص پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو کبھی بھی کوئی ایسا دن نہیں آئے گا کہ وہ بھوکا جو ہے وہ سو جائے یا اس کی اولاد میں کوئی بھوکا ہو۔ اور اسی طرح جو ہے وہ رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک کا اہتمام ہو، اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت سارے فتن سے، شرور سے جو ہے محفوظ فرمائیں گے، اور رات کی جو نیند ہے وہ ایک اچھی حالت میں گزرے گی۔ اور اسی طرح جب سونے لگے تو سونے سے پہلے دعا بھی پڑھ لے، اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص رات کو سونے لگے اور سونے کے وقت دعا کا اہتمام کر لے، اللہم بسمک اموت و احیا، اور وضو کے ساتھ جب سو جائے دعا پڑھ کے، اور کبھی کبھار ہوتا ہے انسان ڈر جاتا ہے یا کبھی کبھار آنکھ کھل جاتی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص رات کو سونے کے بعد اچانک اٹھ جائے، اس کی کسی وجہ سے آنکھ کھل جائے اور اٹھنے کے بعد کوئی بھی دعا اس کے منہ سے نکل جائے اور وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی حاجت مانگ لے تو یہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو یہ مصنون دعائیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں اور چھوٹے چھوٹے اعمال، اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے اور اس پر عمل کرتے رہنا چاہیے۔ چھوٹی چیزیں یہ ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوگا۔ اب آپ مثلاً جیسے حدیث میں آتا ہے کہ سورہ یاسین کے پڑھنے سے دن میں برکت ہو جاتی ہے اور جو ہے وہ زندگی میں برکت ہو جاتی ہے۔ اب سورہ یاسین کے پڑھنے میں اگر حافظ ہے تو 5 سے 6 منٹ لگتے ہیں، اگر کوئی شخص حافظ نہیں ہے دیکھ کے پڑھ لے تو کم از کم زیادہ سے زیادہ 10 سے 15 منٹ لگ جائیں گے۔ اور اسی طرح مغرب کے بعد سورہ واقعہ کے پڑھنے میں کوئی نہ پڑھا ہوا شخص اس کو 5 سے 10 منٹ لگ جائیں گے۔ اور اسی طرح رات کو سونے سے پہلے جب وہ سورہ ملک کا اہتمام کر لے تو 5 سے 10 منٹ اس کے اندر بھی لگ جائیں گے۔ تو یہ 5 سے 10 منٹ اور یوں اگر ان ساری چیزوں کو ملا لیں اور تو یہ زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے کے کچھ معمولات بنیں گے۔ اور بسا اوقات ہوتا ہے کہ ہمیں کہا جائے کہ بھائی 1 گھنٹہ مسلسل قرآن پڑھتے رہیں تو یہ بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن کہا جائے کہ 5 منٹ ابھی پڑھ لیں، 5 منٹ شام میں نکال لیں، 5 منٹ سونے سے پہلے نکال لیں، اور اپنی حفاظت کے لیے، اپنی برکت کے لیے، اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے، تو وہ اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے، اپنی رزق میں برکت لانے کے لیے اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے ذریعے سے یہ چیزیں بتلائی ہیں تو ہم اس پر عمل کیوں نہیں کرتے اور اس کو ہم نے کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ ہم سنتوں کو کیوں زندہ نہیں کرتے؟ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایک سنت کو، آپ علیہ السلام کی ایک سنت کو زندہ کرنے والا، اس کو اللہ تعالیٰ 100 شہیدوں کا ثواب عنایت فرماتے ہیں۔ اس کو کیا ہے؟ 100 شہیدوں کا ثواب عنایت فرماتے ہیں۔ ابھی جیسے آج جمعہ ہے تو میں جیسے مستقل بتاتا رہتا ہوں کہ جمعے کے بھی کچھ مصنون اعمال ہیں۔ پہلا عمل کیا ہے؟ پہلا یہ ہے کہ جب جمعے کا دن شروع ہو جائے تو درود شریف کا کثرت سے اہتمام ہو اور درود شریف کو کثرت سے پڑھا جائے مستقل۔ یہ صرف جمعے کے دن کے لیے خاص نہیں بلکہ اس کو اپنی زندگی میں ویسے بھی معمول بنا لیں۔ اب ترتیب کیسے ہوگی؟ ایک تو یہ کہ درود شریف جو ہے وہ جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ درود شریف درود ابراہیمی ہے، اس کو پڑھ لے بندہ۔ اگر یہ نہیں پڑھتا تو مختصر درود شریف ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو پڑھتا رہے اور کم از کم جمعے کے دن 100 مرتبہ تو اس کو اہتمام کے ساتھ پڑھ لیں، کوئی مشکل بات نہیں۔ اور دوسرا جو ہے وہ جب جمعے کا دن، جمعے کی نماز کا وقت قریب ہو تو انشاءاللہ انسان کو چاہیے کہ نہا دھو کے، اچھے کپڑے پہن کے، تیار ہو کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب آتا ہے، اللہ کے حضور جب پیش ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کو پسند بھی آئے تو کیا کرے؟ کوشش کرے کہ پہلے آ جائے۔ اور جو جس قدر پہلے آتا ہے نماز کے لیے، حدیث میں آتا ہے کہ جب جمعے کا دن شروع ہوتا ہے، جمعے کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے تو کچھ فرشتے آ کے جو ہے وہ گیٹ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور نام لکھنا شروع کرتے ہیں کہ فلاں شخص سب سے پہلے آیا، اس کے بعد یہ آیا، اس کے بعد یہ آیا۔ جب تک امام خطبے کے لیے کھڑا نہیں ہوتا وہ فرشتے مستقل نام لکھتے رہتے ہیں،
नाम लिखते रहते हैं। तो सबसे पहले आएगा उसका सवाब 100%, जो उसके बाद आएगा 99%, फिर 98, फिर इसी तरह ये सारा जो है वो एक तक आता रहता है। लेकिन जब खुतबे के इमाम खड़ा हो तो वो फरिश्ते अपने रजिस्टर बंद करके चले जाते हैं और कहते हैं कि आज की जो सुन्नत थी उसका वक्त पूरा हुआ, अब इसके बाद जो आएगा उसको अल्लाह ताला नमाज का सिर्फ सवाब देंगे, पहले आने का सवाब वो जो है वो नहीं मिलेगा। तो कोशिश हो कि जुम्मे के दिन मस्जिद में पहले आया जाए, सबसे पहले आने की कोशिश की जाए। तीसरा अमल है सूरतुल कहफ, वो 15वें सिपारे की दूसरी सूरत है। इसको भी हर हफ्ते एहतमाम से पढ़ते रहना चाहिए कि इसके पढ़ने से अल्लाह ताला दज्जाल के फितने से महफूज फरमाएंगे। चौथा और आखिरी अमल जो मसनून भी है, अहादीस से साबित भी है, हमारी ज़रूरत भी है, वो ये है कि इंसान दुआओं का एहतमाम करता रहे और दुआ को अपना मामूल बना ले। अल्लाह ताला से मांगने का एक बेहतरीन वास्ता है, जैसे कि हमने पिछले हफ्ते इस मौजू पर मुस्तकिल तफसील से बात कर ली थी। पहला तो ये कि इंसान जो चीज़ें ज़रूरत है वो मांगता रहे, छोटी से छोटी चीज़ हो, बड़ी से बड़ी चीज़ हो, वो अल्लाह ताला के सामने पेश करे। बसा औकात मांगने का दिल न करे तो फिर क्या करे, अल्लाह के हुजूर सिर्फ हाथ खड़े कर ले। हदीस में आता है कि अल्लाह कुरान मजीद में आता है उदू रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिया, अल्लाह ताला से रो के दुआ मांग लो। हुजूर ने फरमाया कि अगर अल्लाह के सामने रोना नहीं आता तो रोने की सी शक्ल बना लो, अल्लाह ताला इस पर भी वही अजर सवाब देंगे। तो ये छोटे छोटे अमाल, छोटी छोटी चीज़ें, इसको हमें जो मुश्किल नहीं समझना चाहिए। अब मसलन आप नमाज के बाद 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए जो है वो बैठ के अपने लिए दुआ मांग लें, उम्मत मुस्लिमा के लिए मांग लें, अपने भाइयों के लिए, फ़लस्तीनी भाइयों के लिए दुआ मांग लें, तो एक तो सुन्नत पर भी अमल होगा और दूसरा अपनी हाजात के सामने, अपनी हाजात जो है वो अल्लाह ताला के सामने भी पेश होंगी और तीसरा जो है वो अपनी ज़रूरियात भी पूरी होंगी। तो ये जो सुन्नतें हमें पता है उन पर अमल करते रहना चाहिए। तो अल्लाह ताला इन सुन्नतों की वजह से ज़िंदगी में बरकत भी लाते हैं, ज़िंदगी भी अच्छी गुजरती है और अपनी ज़रूरियात भी पूरी हो जाती हैं और सुन्नतों पर भी अमल हो जाता है। अल्लाह ताला से दुआ है ये जो मुख्तसर सी छोटी छोटी सुन्नतें हैं इस पर अमल करते रहने की तौफीक नसीब फरमाए।